نقموا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق اللہ گزشتہ آیتوں میں منافقین کا تذکرہ آیا کہ جو نہ صرف یہ کہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے بلکہ یہ کہ عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور فیصلوں پر اعتراض باوجود اس کے کہ اعلان یہ کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، ان چیزوں کا ذکر آیا گزشتہ آیتوں میں۔ یہاں اس میں آیت نمبر 64 میں فرما رہے ہیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی سورت نازل ہو جائے کہ جس صورت میں ان کے دلوں کی حالت کی خبر دے دی جائے، اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی قرآن شریف میں کئی جگہ منافقین کے لیے لفظ کیا آیا ہے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ حالانکہ کفر کی تو بیماری ہے، شرک کی تو بیماری ہے، قرآن شریف منافقوں کے لیے لفظ خاص طور پر لاتا ہے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفاق جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی دل کی بیماری نہیں جتنی جو بڑی بیماری نفاق ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی زندگی میں چین ہی نہیں، جیسے بیمار ہے، زیادہ بیمار کس کو کہیں گے؟ زیادہ بیمار تو وہی ہے کہ بیماری اس پر اس طرح سے غالب آ گئی ہے کہ کوئی وقت اس کا چین کا نہیں گزرتا، کہتے ہیں بڑی بھاری بیماری۔ منافق کا نفاق جو ہے وہ اس کو کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، جب باہر نکلے کوئی کام کرے ہر وقت اس کو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفاق کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات کھل جائے۔ یہی ہیپوکریسی جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہیپوکریس جو ہے وہ ہر وقت اس کو ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عقدہ کھل جائے، اس لیے اس کو بیماری کا فرمایا کہ یہاں ڈر لگا رہتا ہے ان کو اس بات کا کہ بھئی دوسروں سے تو ہم چھپا لیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ اب جس کو اس بات کا معلوم ہے کہ یہ پیغمبر ہیں اور وحی اتر رہی ہے تو اس کے ڈر کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بیماری وہ اسی بات ہر وقت، یہاں تک کہ گھر اگر ورنہ اور حالات میں آج اگر کوئی منافق ہے گھر کے اندر چین سے بیٹھا ہوگا، باہر نکلے گا تو بھی ڈر لگے گا کہ میرا نفاق نہ کھل جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے،
ان منافقوں کا نفاق کتنا بھیانک ہے ان کے حق میں کہ گھر سے باہر نکلیں تب ڈر اور گھر کے اندر بیٹھے رہیں تب ڈر، رات ہو تب ڈر، دن ہو تب ڈر، اس لیے کہ پتہ نہیں کب صورت آ جائے، کب کوئی جو ہے آیت نازل ہو جائے۔ اب تک تو ہمارا عقدہ جو ہے وہ کھلا نہیں ہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات سے ہم کو نفع کے اندر شریک کر لیتے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو ہم کو بھی مل جاتا ہے، مشورے کے اندر مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم کو وہاں سے دھکیلا نہیں جاتا کہ تم منافق ہو۔ اب تک تو بات یہ چل رہی، لیکن کسی بھی وقت کوئی آیت نازل ہو گئی اور ہماری فہرست نبی کو دے دی گئی کہ یہ ہے منافق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری اب تک کی جو محنت ہے وہ بیکار جائے گی۔ تو یہ ہے وہ بیماری جو ان کو لگی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یحذر المنافقون، منافقوں کو ڈر لگا رہتا ہے اس بات کا کہ ان کے خلاف کوئی صورت، علیہم، علی جو ہے مقابلے کے لیے آتا ہے، ان کے مقابلے میں ان کے خلاف کوئی صورت اتر جائے کہ جو صورت کے بتلا دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے خوب ٹھٹے کر لو، جتنے دن تمہیں کرنے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے جا کر کے، جس کو قرآن شریف کے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے رکوع میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی تو ہیں بھائی، ہم بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارا خیال رکھا کرو میاں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا جی بالکل مسلمانی بنے جا رہے ہو؟ کہنے کا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں دل سے، ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہاں جو کہا تھا، اور وہیں جواب دیا تھا اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ نے ان کا مذاق بنا رکھا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کیا مذاق بنا رکھا ہے اللہ نے کہ ان کو بھیگ دے رکھی ان کی سرکشی کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور جتنے دن تم کو موج اڑانی ہے، مزے کرنا کر لو، آخر جب رسی ٹائٹ ہوگی اور ہم کھینچیں گے تو کہیں بچ کر نہیں جا سکو گے، وہی مذاق بنانا تھا۔ یہاں فرماتے ہیں قل استہزئوا، تمہیں جتنے ٹھٹے کرنے کر لو مجلسوں کے اندر اپنے بیٹھ کر کے، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یہ تمہارے اوپر پڑا ہوا پردہ جو ہے کچھ زیادہ دن نہیں چلے گا، اب اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو۔ وہ کیا؟ تمہارا منافق ہونا کھلے گا، بس اب وقت آ گیا ہے۔ اب تک جو ہے وہ 8 سال برداشت کیا گیا ہے مدینے کی زندگی کے اندر، سن 8 ہجری میں اب نہیں برداشت ہوگا، اب کھول دیا جائے گا تمہارے اس نفاق کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہیں جہاں 2-4 منافق بیٹھ جایا کرتے تھے، آنکھوں سے باتیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی طرف آنکھ سے اشارہ کر دیا، ذرا کچھ ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اور پوچھتے کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں ہم تو ویسے ہی آپس میں کچھ غور و فکر کر رہے تھے موجودہ حالات کے تعلق سے، سوچ رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں پر واقعی کتنا وقت پریشانی کا، ہم ان کی کس طرح کی بات ہے، جھوٹ اس کو بدل دینا۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھ بیٹھیں کیا کر رہے تھے تم، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور یوں کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم غور کر رہے تھے، نلعب کوئی آپس میں ہنسی دل لگی کی بات کر رہے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر میں مذاق کر رہے تھے، اچھا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، کیا اس کہہ دینے سے تمہاری جان بچ جائے گی کہ تم مذاق کر رہے تھے؟ مذاق کس کے نہیں کر رہے؟ تو معلوم ہوا اس سے یہ بات سامنے آئی کہ دین کے معاملات کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا، دین کا معاملہ جو ہے بڑا سیریس ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا دینداروں کا مذاق ان کے دینی عمل کے تذکرے کے ساتھ کر لیتے ہیں، سمجھا؟ مثال ارے صاحب آدمی وہ بس ان کی تو داڑھی ایسی ہے، صاحب ان کا تو کرتا ایسا ہے، صاحب ان کی تو فلانی بات ایسی ہے، وہ نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، سمجھا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں کسی ایسے عمل کو کہ جس کا تعلق دین سے ہے اس کا مذاق اڑانے کا مطلب دین کا مذاق ہے، اور دین کا مذاق اڑانا جو ہے یہ بڑی بھیانک بات ہے۔ اور میں قل، آپ کہہ دیجئے اباللہ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے، کنتم تستہزئون،
لا تعتذروا، آگے فرماتے ہیں اب عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد، اول تو ایمان تھا نہیں، مگر جیسا بھی تمہارا اعلان تھا ایمان کا، اس کے بعد اب تم نے اس عمل سے دین کا مذاق اڑا کر تم نے کفر کر لیا ہے۔ معلوم ہوا دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ایسے شخص کو کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ مسئلہ الگ ہے، اس لیے کہ مفتی ہر ایک کو پر فتویٰ لگا دے کافر ہونے کا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک ہے عمل کفریہ اور ایک ہے کسی کا کافر ہونا، تو کافر ہونے کا فتویٰ لگانے میں تو بہت احتیاط ضروری ہے، لیکن ہاں عمل وہ کفریہ ہو جائے گا کہ جو اس لیے کہا گیا قد کفرتم، یا منافقوں کو کہا گیا تم نے کفر کر لیا ہے ایمان کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد، جس کو تم اپنا ایمان کہتے تھے اس کے بعد وہ کفر ہو گیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم نے تم میں سے کچھ ایک جماعت کو معاف بھی کر دیا تو دوسری جماعت کو تم سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ تو اس میں اطلاع پہلے دے دی گئی، کچھ کی معافی ہونے کی امید ہے، مگر کیوں؟ نفاق کی حالت کی برقراری کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اس نفاق پر باقی رہیں گے تو لہٰذا ان کی معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ان کو سزا ملے گی۔ نعذب طائفۃ، کیوں؟ بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ ان کا جرم باقی رہے گا، تو جرم باقی رہے سزا بھی باقی، اور اگر جرم ختم کر دیا گیا معافی چالی گئی ہم کہتے ہیں معاف کر دیں گے ان کو۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرماتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک ہی جیسے ہیں، بعضهم من بعض کہ یہ ترجمہ ہوگا، بعض سے ہیں کا مطلب سب ایک ہی طریقے پر ہیں، جس کو اگر میں کہوں ٹھیٹ اردو کے اندر جو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے بعضهم من بعض۔ یہ منافق مرد اور عورتیں جو ہیں یہ مت سمجھیے ان میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، تو یہ سب ایک ہی جیسے، یہ بات ہوئی، کیونکہ نفاق مشترک ہے، اور نفاق جو ہے یہ ظاہر ہے کہ قابل تعریف نہیں، قابل مذمت چیز ہے، جن میں یہ نفاق پایا جائے گا وہ برے ہی ہوں گے۔ تو منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان میں کے بعض سے ہیں، یعنی ایک ہی طریقے پر۔ کیا ہے ان کا طریقہ عمل؟ یأمرون بالمنکر، یہ برائیوں کی تو ہدایت کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی روک کر رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے، یہ ہے قبض ید، کہ جو نیکی کے کام آتے ہیں مسلمان مخلص جو ہیں وہ آگے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کا عالم کیا ہوتا ہے گھر میں ہے، ان کے پاکٹ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ منافق کا نفاق ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَنَسِيَهُمْ، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ کہاں بھلانے والے؟ بس بھلانا جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ذہن کے اندر ایک چیز ہے وہ نکل گئی، اس کو کہتے ہیں بھلانا، تو یہ تو ایک کمزوری ہے انسان کی، اسی واسطے کہا گیا کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان سے بنا ہے، تو انسان کے اندر یہ فطری کمزوری اللہ تعالیٰ نے رکھی، تو یہ کمزوری ہے، اللہ میاں کے اندر کمزوری کہاں سے آئے گی؟ لیکن جیسے کہ کوئی چیز بھول میں آ جاتی ہے، یعنی کہ بھول جاتا ہے تو اس طرح توجہ نہیں ہوتی، یہی صورت یہاں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف مہربانی سے توجہ ہی نہیں فرمائیں گے، تو اس کے لیے تعبیر اس طرح فرمائیں گویا کہ بھلا دیا۔ وَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ منافق جو ہیں یہ نافرمان ہیں، اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی کو مستحق نہیں قرار دیں گے۔ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں منافق عورتوں سے اور کفار سے۔ دیکھیے کفار کے لیے بھی تو ہو سکتا تھا کافر مرد اور کافر عورتیں، لیکن کافر تو کافر ہے ہی، جو کھلے طور پر ہی کہتا ہے میں نہیں مانتا پیغمبر کو،
میں نہیں مانتا کتاب قرآن کو، سمجھا ہے، وہ کافر ہے. اس کا مسئلہ ٹیڑھا نہیں ہے، مسئلہ ٹیڑھا اس کا ہے مسلمان دراصل وہیں جا کر کے کچھ نہ کچھ دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور یا جس کو آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جیسا آج کل ہوتا ہے کہ جہاں منافق ہے. تو بھائی کیا نقصان ہے؟ دیکھیں نا، اگر پورے طور پر نہیں ہے ہمارے جیسا مسلمان، کچھ تو بات مسلمانوں کی کہتا ہے نا، لہٰذا اس کے ساتھ سختی کیوں کی جائے؟ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر کہہ رہا ہے، والمنافقون والمنافقات. مسئلہ انہی کا تو الجھ رہا ہے، کفار کا مسئلہ تو الجھا ہے ہی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کفار کے تعلق سے جہاں جس نے کہا دیا میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا، جو ایمانیات ہیں جو ان کا انکار کرتا ہے، اس کے تعلق سے اس فیصلہ کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے. لیکن مسئلہ ہے منافق کا. منافق کے تعلق سے مسلمان جو ہیں گڑبڑ کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں. اس کے ساتھ کفار کو لگایا کہ دیکھو کفار کے تعلق سے تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جہنم کے مستحق ہیں، بس سمجھ لو کہ منافق کا بھی یہی حال ہونا. وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. یا حسبہم، یہی آگ ان کو بس کافی ہوگی. بولا کافی ہوگی کیا مطلب؟ یہ کہ کسی اور یہ مت سمجھنا کہ بھئی ایک آدمی کی تو سزا ہے اور تو کوئی سزا نہیں. میں کہ یہ مت سمجھنا یہ آگ جو ہے یہ ساری سزاؤں سے بڑھ کر ایک سزا ہے. باقی ساری سزا تو اسی کے اندر ہے، اسی آگ کے اندر تمام سزائیں اسی آگ. مت سمجھنا کہ خالی آگ ہے. اس لیے ہی حسبہم، یہی کافی ہوگی. ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے ابھی بتلائیں. دوسرے معنی ایک اور بھی ہیں، اور وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آگ خود اس طرح سے کھینچے گی جہنمیوں کو اپنی طرف جس طرح سے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تبھی تو لوہا رک جاتا ہے، میگنیٹ کی طرف نہیں جائے گا. مثلا اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ آپ روک کے بیٹھ جائیں لوہے کو، تو میگنیٹ جو ہے کھینچنا تو چاہ رہا مگر نہیں کھینچ پا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ فورس دوسری طرف لگ گیا. جہنم اسی طرح سے مجرموں کو اپنی طرف خود کھینچے گی. اب رکاوٹ وہاں کیا ہو سکتی؟ رکاوٹ کا سوال ہی نہیں ہو. مجرموں کو کون روکے گا جہنم میں جانے سے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ہی حسبہم، ضرورت ہی نہیں ہوگی اس بات کی کہ لے جا کر ڈالا جائے، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرشتے بھول جائیں گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، خود جہنم خود ہی کھینچے گی. نہیں بھی ڈالنے والا ہوگا جہنم کھینچ کے اپنے طرف کو لے جائے گی. فرمایا ہی حسبہم، وہی کافی ہوگی ان کو. ولعنہم اللہ، اور اوپر سے اللہ کی لعنت. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ٹھہرا ہوا عذاب ہوگا. یعنی کہ ہر تکلیف آنے جانے والی ہوتی ہے نا دنیا میں، کوئی تکلیف وہ نہیں ہے کہ جو پائیدار ہو. اسی بات سے سورہ انشراح کے اندر فرمایا، الم نشرح کے اندر، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو وہاں دو مرتبہ کیوں فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا؟ دو مرتبہ اس لیے فرمایا کہ جن حالات میں وہ صورت نازل ہوئی ہے وہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی کے حالات، بڑے تنگی کے حالات. ایک طرف سے مسلمان فطری طور پر یوں سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے ہم مصیبت میں زندگی گزارتے رہیں، آخر کب کو یہ حالات بدلیں گے. دوسری طرف جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا راستہ اگر صحیح ہوتا تو تم اس مصیبت میں کہاں کو پڑتے؟ معلوم ہے تمہارا راستہ غلط، تو تم نے غلط راستہ اختیار کیا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے. دیکھو ہم لوگ خوش ہیں، گھر بھی ہمارے، اولاد بھی ہمارے، بزنس ویوپار بھی ہمارا، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھو تم لوگ جو تو راستہ تم نے اختیار کیا. تو وہاں اس لیے دو مرتبہ لائیں، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہے، کوئی تنگی ایسی نہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہو. پھر سن لو، ہر تنگی کے بعد آسانی لگی ہے. دو مرتبہ اس لیے کہا کہ یقین پیدا ہو جائے. ایک بات کو جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو آپ زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب سمجھ لو، یہ تنگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ختم ہونے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، کوئی حالت یکساں نہیں رہتی. تنگی کیسی یکساں باقی رہے گی؟ مگر آخرت کے اندر صورت یہ نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے وہ عذاب ٹھہرنے والا ہوگا. یہ نہیں کہ تکلیف آئی اور چلی گئی دنیا کی طرف سے.
وہ جو آئے گی تکلیف وہ ٹھہری ہوئی ہوگی، وہ جانے والی نہ ہوگی۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، فرمایا ان لوگوں کے جیسے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی عذاب کے مستحق ہوئے کہ نہ ہوئے، جن کو آگے لائیں گے، آگے آئے گی آیت میں ان کا تو وہ تم سے زیادہ سخت طاقت کے اعتبار سے اور بہت زیادہ مال اور دولت کے اعتبار سے، مال بھی خوب تھا، اولاد بھی خوب تھی، سیاسی اور بدنی طاقت بھی خوب تھی، جس طرح کی بھی طاقتیں ہو سکتی ہیں سب حاصل تھی ان کو۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ خوب اٹھایا دنیا میں۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو۔ کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ وخذتم کالذی خاضوا، تم بھی دنیا داری کے اندر خوب منہمک ہو گئے جس طرح کے تم سے پہلے ہو چکے۔ حالت دونوں کی یکساں ہے۔ فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جن کے اعمال اور دنیا اور آخرت دونوں میں برباد گئے۔ یہاں دنیا میں برباد ہونے کے معنی جو بھی نیکیاں کی تھوڑی بہت صورتاً نیکیاں وہ دنیا میں رہ جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی۔ مومن کی نیکی باقی رہتی ہے، لیکن کافر کی جو نیکی ہے وہ دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، آخرت تک پہنچتی نہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، میں نے کہا تھا وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا ان کے پاس نہیں پہنچی ہے خبر، نہیں آئی ہے خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کون؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود۔ قوم عاد طاقت اور قوت میں تو ایسے قوم تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی آج تک، جن کے حالات میں یہ کہ کھڑے ہوئے درخت کو اپنے ہاتھوں سے زمین سے ہلا کر کے اکھاڑ کر پھینک دیں، جن میں طاقت اور قوت اتنی تھی۔ قوم ثمود جو انہی کی ایک شاخ تھی قوم عاد کی، جن کا یہ عالم تھا کہ یہ اینٹوں کا اور مٹی کا تھوڑی مکان بناتے تھے، لکڑی کا، وہ تو پہاڑوں کے سخت چٹانوں کے اندر کھود کر کے اور ان کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے گھر بناتے تھے۔ تو چنانچہ مدین کا جو ابھی بھی شہر وہ علاقہ موجود ہے، اس میں آج جا کر دیکھیں تو ابھی تک وہ گھر تراشے ہوئے موجود ہیں، آج تک موجود ہیں وہ گھر، زمانے کے گزرنے کے باوجود۔ قوم ثمود کی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ بستی موجود ہے، مگر عجیب شان ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس بستی پر ایک دفعہ کبھی عذاب آ جاتا ہے، جہاں تک جن بستیوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے کہ ان پر عذاب آیا، وہ بستی کبھی پھر دوبارہ آبادی نہیں ہوئی۔ عجیب تماشا ہے۔ چنانچہ مدین بھی انہی بستیوں میں تھے، وہ موجود ہے بستی، اس کے قریب میں شہر آباد ہے مگر وہاں کوئی نہیں جا کے رہتا، آج بھی اجاڑ ہے وہ بستی۔ تو فرمایا کہ الم یأتہم نبأ الذین، کیا نہیں آئی ہے ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اسی طرح قوم ابراہیم اور اصحاب مدین۔ اصحاب مدین یہ ہے کیا نام ہے، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کہ جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا آگ کے انگارے برسے۔ والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبر۔ الٹی ہوئی بستیاں کن کی تھیں؟ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی۔ اسی واسطے جن کے لیے یہ قرآن شریف میں آیا کہ اتأتون فی نادیکم المنکر، کہ تم اپنی مجلسوں کے اندر بھی بے حیائی کی بات کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اتنی عام ہو گئی تھی ان کے اندر یہ خرابی کہ یہ بھی نہیں کہ اس کو جرم سمجھتے ہوں اور تنہائی کے اندر دوسروں سے چھپ کر ہی کرتے ہوں، برائی ذہن سے نکل چکی، علل اعلان سڑکوں کے اوپر، پارکوں کے اوپر، مجلسوں کے اندر وہی حرکتیں کرتے تھے۔ جیسے آج اس ملک میں جو صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے ہومیو سیکسوالٹی کی، تو باقاعدہ اس کو قانونی شکل دی گئی۔ تو اسی لیے میں یہاں عجیب بات یہ کہ لوگ تو ہماری بات کو ایسے اڑا دیتے ہیں ہواؤں میں نے اسی لیے یہاں بھی کہا تھا کہ دیکھیے اس اسٹیٹ میں ہمارے خاص طور پر اس شہر میں
یہاں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ صاحب اس کو بھی قانونی شکل دی جائے. ایک شخص ہے وہ پریسٹ ہے, کیا نام اس کو بھی معلوم نہیں, وہ بیچارہ مقابلہ کر رہا ہے. کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس تعلق سے آواز اٹھانی چاہیے. اگر قانونی شکل بن گئی تو پھر اگر کسی وقت اللہ کا عذاب آیا ہم بچ جائیں گے, اللہ میں کہیں گے نہیں مسلمانوں کو بچا لو, کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ہم خاموش رہے اور کوئی حرکت اس سلسلے میں نہ کی تو کیا ہم وہ حرکت کرتے ہوں کہ نہ کرتے ہوں, اللہ بچائے رکھے اس حرکت سے, تو بھی ہم عذاب سے تو نہیں بچیں گے. عذاب سے بچنے کی ایک اور ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ کہ ہم اس کے خلاف جو جدوجہد کر سکتے ہیں وہ کریں, تب ہے بچنے کی امکان. اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کی برائیوں کے تعلق سے جس سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں اس سرزمین میں ان برائیوں کے تعلق سے ہم کوشش کریں. کیوں صاحب, اگر یہاں چوریاں زیادہ ہونے لگ جائیں اس وقت ہم پریشان ہو کر کے ہم مطالبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ صاحب ہمارے شہر میں ہمارے سبرب کے اندر جو ہے چوریاں بہت ہو گئی, لہٰذا ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. عجیب تماشا ہے کہ مال کے نقصان کو تو ہم برداشت نہیں کرتے, فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں چیخنے چلانے, اور اخلاقیات برباد ہو رہی ہے تو ہم کو کوئی اس کا خیال نہیں. انسانیت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, ہمیں اس کو کوئی احساس نہیں. اس سلسلے میں ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کو اس تعلق سے ہوشیار ہونا چاہیے اور خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جو جدوجہد ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے. والمتفقات, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تک نہیں لیا, ان معذبین کا نام تک نہیں لیا. والمتفقات فرمایا الٹی ہوئی بستیاں, ان کی خبر نہیں آئی کس طرح سے عذاب نازل ہوا, کہ اس طرح کے ان کا نام و نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر بھی نہیں رکھا, بلکہ یہ ہوا کہ ساتھ پہلے تو اوپر سے پتھر برسائے گئے, اور اس کے بعد پھر زمین کے اتنے ٹکڑے کو جس پر وہ 2 بستیاں تھیں اس پورے ٹکڑے کو اٹھایا گیا فضا کے اندر اور اس کو اوندھا الٹ دیا گیا تاکہ ان کا نشان تک باقی نہ رہے. یہ ایسے جس کو یہ کہا جایا کرتا نا کہ اتنے گندا عنصر ہے انسانی سماج کا کہ اس کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہنا چاہیے. اسی بات سے میں آپ کو بتلاؤں, اب مشکل تو کیا ہے, ہم لوگ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ بہت سی باتیں ہم کو ترقی یافتہ ہو جانے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی. اسلامی احکام میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس عیب کے اندر مبتلا ہو اور پکڑا جائے تو محض اس کی سزا قتل ہی نہیں, قتل کر کے آگ لگانا ہے. آپ کو پتا ہے, قتل کر کے آگ لگانا اس کی سزا ہے. حالانکہ اور زنا کی سزا تو سنساری ہے یا کوڑے مارنا ہے, لیکن ہومو سیکسوالٹی کے اندر جو مبتلا ہوا اس کو مار کر کے اس کو آگ لگانا ہے. حالانکہ آگ لگانا جو ہے اس سے تو روکا گیا, اس اور چیزوں کو آگ لگانا مگر اس کے لیے ہے رکھا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہی بات ثابت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بڑی بھیانک بیماری ہے, یہ جرم بہت بھیانک ہے, انسانیت کو بدنام کرنے والا, انسانیت کو تباہ برباد کرنے والا ہے, لہذا اس کا نام و نشان نہیں باقی رہنا چاہیے. اب سوچئے کہ ہمارے جیتے جی ہمارے ہوتے ہوئے اس سرزمین میں یہ جہاں بھی ہم ہوں وہاں وہ بیماری چل رہی, پھیل رہی ہے, اور وہاں خود دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری ہے بزرگ دوست. اتتھم رسلہم بالبینات, فرمایا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, تو اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر, یہ نہیں کہ بے خبری کے اندر ان کو ہلاک کر دیا, نہیں, خوب اچھی طرح سے خبردار کیا ایک ایک کو. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا نافرمانیاں کر کر کے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, قرآن پاک کا جو طریقہ ہے کہ جب کفار اور منافقین کا, مجرمین کا ذکر آتا ہے تو فرما برداروں کا بھی ساتھ میں ذکر کرتا ہے قرآن. اس قاعدے کے اعتبار سے یہاں ضروری تھا کہ جب منافقین اور کفار کا ذکر آیا تو مومنین کا بھی ذکر آیا. ٹھیک اسی طرح فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان میں کے بعض کے دوست ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے لیے فرمایا بعضهم من بعض, وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہاں فرمایا ان کے اندر ایمان کی دوستی. عمل میں اگر تھوڑا بہت فرق بھی ہو تو شکل اور صورت کے اندر فرق بھی ہو, لباس اور وضع قطع میں فرق بھی ہو,
کھانے اور پینے کے طور طریق میں فرق بھی ہو، جو چیز مشترک ہے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں، وہ ایمان کے رشتے نے ایک کو دوسرے کا دوست بنا دیا۔ چنانچہ ایک مشرق کا رہنے والا مسلمان مغرب کے رہنے والے مسلمان جس کو کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کی تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ دونوں کے درمیان ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت، فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ دوستی ایمان کی ہے۔ یأمرون بالمعروف، آگے فرماتے ہیں اسی دوستی کا تو یہ اثر ہے کہ ایک دوسرے کے فائدے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، نقصان کے نہیں۔ یأمرون بالمعروف، ہدایت کرتے ہیں اچھی باتوں کی، روکتے ہیں بری باتوں سے۔ کیا کو بری باتوں سے روکے گا؟ ظاہر ہے کہ دوستی کی وجہ سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا کہ یہ وہ ہیں ان قریب ان پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ غالب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر رحم فرمانا چاہیں تو کون روک دے گا؟ اور حکیم، یہ مت سمجھ بیٹھنا ہم تو انتظار ہی کر رہا ہے، اللہ میاں کو تو رحم آ ہی نہیں رہا۔ فرمایا کہ حکیم ہے، اللہ کی رحمتیں حکمت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں۔ کون سی رحمت کس وقت ہونی چاہیے یہ اللہ کو معلوم۔ تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وہاں جس طرح سے فرمایا تھا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ٹھیک اسی طرح سے یہی کمال ہے قرآن سے۔ دیکھیے جیسے کیسے کمپیئر، جس کو کمپیئر کرنا کہتے ہیں، ٹھیک اچھی طرح سے انہی لفظوں کے ساتھ یہاں لانا۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، کہیں کا جنات، جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور پاکیزہ مکانات کا، ہمیشہ کے باغات میں، جنات عدن، جس وجہ سے وہاں کہا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ تمہارے بھی یہ محلات اور گھر جو ہیں وہ دنیا کے گھروں کی طرح نہیں کہ پرانے پڑ گئے، ان کی عمر زیادہ ہو گئی، تب چھت گر رہی ہے، تب دیوار گر رہی ہے، تب کونا گر گیا، کوئی در گر گیا، نہیں، یہ جو ہیں محلات ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، پسندیدہ محلات۔ تو جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں یہ محلات۔ ورضوان من اللہ اکبر، جیسے وہاں فرمایا تھا لعنہم اللہ، سب سے بڑھ کر جو ان کے اوپر عذاب ہوگا وہ اللہ کی لعنت کا ہوگا۔ یہاں سب سے بڑھ کر جو رحمت ہوگی، فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضوان جو ہے، رضامندی، وہ تو کہیں زیادہ ہوگی ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جنتوں میں، اور ہر ایک چیز سے مانوس ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ مانوس ہونے کے معنی یہ ہے کہ ساری نعمتیں کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، وہ سب پتہ ہے۔ اب بالکل مگن ان جنتوں کی نعمتوں میں خوب اچھی طرح سے اللہ میاں کی طرف سے سلام پہنچے گا، سلام سلام آ گیا۔ اچھا اب کیا مانگتے؟ کیا مانگے؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ دماغ میں کچھ آتے ہی نہیں مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، میں اپنا رضوان تم کو دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں۔ یہ آخری نعمت ہوگی جو جنت والوں کو دی جائے گی، ہمیشہ کی خوشنودی۔ تو محبوب کا کہ جو ہمیشہ کی محبت اور خوشنودی کا کوئی خطرہ نہیں ہے محبوب ہم سے کبھی ناراض ہو جائے، یہ بات جو ہے بہت بڑی ہے۔ فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی وہ تو کہیں بہت بڑی ہوگی جو حاصل ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جیسے ان کے لیے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہے نقصان میں ہوں گے۔ یہاں فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی۔ خوب اچھی طرح سے دونوں کو کمپیئر کر کے بتلایا۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، منافقوں کا نفاق کھول دیا گیا، بتلا دیا گیا کہ کس زمرے میں ہیں۔ تو یہاں سے اب فرماتے ہیں کہ اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے، اور اب ان پر سختی کیجئے۔ اب تک تو نرمی سے کام لیا جا رہا تھا، اب نرمی کی ضرورت نہیں۔ مصلحت تھی، مصلحت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ کہیں کو جنہوں نے شو کیا ہوا ہے اپنے ہیں، تو کہیں کو ان کو دشمنی کی دعوت دی، رہنے دو ان کو بھی، ٹھیک ہے پڑے رہنے دو، پہلے دوسروں سے نمٹ لیں۔ ایک تو مصلحت یہ، دوسری مصلحت کیا؟ ٹھیک ہے ان کو موقع دو سمجھنے کا، سال 2 سال 3 سال 4 سال
قریب رہو، خوب اچھی طرح دیکھو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شاید تمہیں اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے. لیکن اب 8 سال گزر گئے. 8 سال تھوڑے نہیں ہوتے قریب سے دیکھنے والوں کے واسطے. دور ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہ تو اسی شہر اسی بستی میں رہتے ہیں، رات دن مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. اب کوئی چیز ان کے اوپر ڈھکی چھپی نہیں رہی. اب بھی اگر یہ ان کی جو ہے وہ دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکل رہی ہے تو پھر اب ان کے سیدھا ہونے کی کوئی صورت نہیں. لہذا سختی کیجیے. اے نبی، جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر. یہاں سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے ان کو ڈانٹیے، ڈپٹیے، برا کہیے، یہ نہیں، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح سے برتاؤ کے اندر بھی یہ بات کہ ان کو مطلب یہ کسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ مر رہا ہے تو بغلو تعلیم کے معنی یہ ہے کہ جو روح رعایت اب تک کی جاتی رہی تھی ان کی، وہ نہیں ہوگی. نفاذ، احکام اسلامی کے نفاذ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرما دیا کرتے تھے. نظر انداز کرو، آئندہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. جو حکم ہے وہ پورے طور پر ان پر نافذ ہوگا. ان کا منافقین کے اوپر اب رعایت کی کوئی وجہ نہیں ہے. جیسا کہ ایک منافق، جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں واقعہ صدقات کے تعلق سے، جو مؤلفۃ قلوب کے بحث میں، کہ ایک منافق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور کہا کہ ہم کو ملا کرتا تھا، لہٰذا ہم کو فلانی پراپرٹی دے دیجیے. ابو بکر صدیق نے دے دیا، مگر عمر فاروق نے کیا کہا؟ بھاگ جاؤ. وہ وقت گیا جب تمہارا بڑا خیال کیا جایا کرتا تھا. اب اسلام کو عزت حاصل ہوگی، اب کوئی ضرورت نہیں کہ تمہاری للی پچی کی جائے. یہی ہوگا خلوص علیہم. اب سختی کیجیے، کوئی وجہ نہیں کب ان کی رعایت کی جائے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ہے وہ ٹھکانہ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا، یا تو یوں کہ یہ ما قالو، نہیں کہا، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہی بلکہ ترجمہ ہے بھی. یحلفون باللہ ما قالو، قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. بات کیا تھی؟ 2 واقعے اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جلاس نامی ایک تھے، منافق تھا، تو اس نے جب اس طرح کی آیت نازل ہوئی تو اپنے ساتھیوں اور دوستوں میں جا کر کے یہ کہا، اگر محمد جو ہمارے تعلق سے بات کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہم گدھوں سے بدتر ہیں، ہم تو گدھوں سے بھی بدتر شاید ہے. یہ بات اس نے کہی. ایک مخلص صحابی نے سن لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتایا، یا رسول اللہ، یہ جلاس جو ہمارے مجلسوں میں آتا تھا وہ اس طرح کی بات اس نے کہی ہے. دوسرے وقت میں جلاس آیا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا؟ یا رسول اللہ، قسم کھا کے کہا. اس نے کہا کہ بالکل میں نے تو ایسی بات نہیں کہی. تو یہ آیت نازل ہوئی اس کے پہلے، جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور اس نے قسم کھائی. جب اس نے قسم کھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ معاملہ مقدمے کی صورت میں آ گیا، اس نے قسم کھا لی. تو جن صحابی نے شکایت کی تھی، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے تو یہ خبر دی اور اس نے قسم کھا لی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی قسم کھاتا ہوں. چنانچہ ممبر رسول کے برابر میں جلاس نے بھی قسم کھائی اور ان مخلص صحابی نے بھی قسم کھائی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں سچا ہوں، اپنی مہربانی سے اس عقدے کو کھول دے، جھوٹے کا جھوٹ کھول دے. چنانچہ وحی کے آثار، ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے صحابہ کہ وحی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہوئے اور وحی نازل ہوئی. وحی نازل ہوئی تو کھول دے گا کہ یہ منافق ہے، بدبخت. یحلفون باللہ ما قالوا. یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جلاس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہ لفظ کہا تھا اور میں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹی قسمیں کھائی تھی. آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری توبہ قبول ہے، سچے دل سے توبہ کرتے ہو، قبول ہے. چنانچہ جلاس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر آخر دم تک جلاس نیک لوگوں میں رہے، مخلص صحابہ میں ان کو شمار ہوا پھر بعد میں. تو ایک واقعہ تو یہ بیان ہوتا ہے. دوسرا واقعہ اس ذیل میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو درمیان میں پہاڑیوں کا راستہ تھا جن سے گزرنا تھا.
تم منافقین نے کہا کہ بہترین موقع ہے اس مصیبت سے نجات پانے کے واسطے، تو راستے میں کون دیکھے گا، رات کا وقت ہے، لہذا کہیں موقع دیکھ کر کے کسی گھاٹی میں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ہوں، گزرتے ہوئے، چونکہ پہاڑی راستہ اس طرح کا تھا، میدان ہوتا تو پورا لشکر جا رہا ہے ساتھ میں، لیکن اب پہاڑی گھاٹیاں ہیں تو کچھ ادھر کو چلیں گے، کچھ ادھر کو چلیں گے، طرح تاک میں رہو، جس گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوں وہاں آپ پر حملہ کر دیں، بس ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا دوسروں کو۔ چنانچہ 10-12 منافق جو ہیں وہ لگ گئے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ساتھ 2 صحابی تھے جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تم نے دیکھا کہ یہ 10-12 ہمارے پیچھے کیسے لگے آ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ کون ہیں جو ہمارے پیچھے لگے؟ آپ نے جو پلٹ کر کے پوچھا کون، تو بھاگ کھڑے ہوئے، پہچان میں نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا عقدہ کھولا ہے۔ صبح کو جب پوچھا گیا کون تھے، سب نے قسم کھائی کہ ہم تو نہیں تھے۔ ما یحلفون باللہ ما قالوا، قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اسلام کے بعد، اپنے اسلام کے بعد جیسا بھی تھا ان کا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جو ان کو حاصل نہ ہوا۔ وہ کیا چیز؟ اس چیز سے وہ دوسرا واقعہ کہ انہوں نے چاہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، مگر وہ ارادہ کیا، حاصل نہ ہو سکے، یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، تو یہ خود ارادہ کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، بڑے بد نصیب ہیں، بڑے بد کردار ہیں۔ فرمایا یہ ان کا سارا غصہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ کل کے غریب تھے، کل تک ان کو روٹیوں کے ٹکڑوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن مال غنیمت جو ہے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، یہ مدینے کے رہنے والے منافق مالدار ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ مل کر۔ اسی کا یہ غصہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس طرح ستا رہے ہیں، ان کے اوپر اس طرح حملہ کر رہے ہیں، تو نیکی کا بدلہ اس طرح دے رہے ہیں۔ گویا یہ سنا وہ مانا کم، ان کو نہیں غصہ ہے مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے۔ صحیح یتوبوا یک خیر لہم، یہ ہے عجیب، اور میں اگر یہ توبہ کر لیں ان کے لیے خیر ہوگی، ایسے مجرموں کو بھی توبہ کی دعوت دی جا رہی، اور میں اگر توبہ کر لیں ان کے لیے خیر ہوگی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے پیٹ پھیر رکھی تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ کفار کو کفر کی سزا دنیا میں نہیں دی جاتی، وہ تو آخرت میں ملتی ہے، لیکن نبی کو ستانے اور اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین والوں کو دین کی وجہ سے، اولیاء اللہ کو ان کی ولایت کی وجہ سے ستانے کی سزا اللہ تعالی دنیا میں دیتے ہیں، یہ ہے حاصل۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی اور اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے، مطلب یہ ہوا اللہ اور رسول کو تکلیفیں پہنچانے کی، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، عذاب دے گا اللہ ان کو دردناک عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کا کوئی بھی حالی موالی نہ ہوگا، ولی دوست اور نصیر مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو دے دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور ہم نیک لوگوں میں ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو انہوں نے بخل کیا اور پیٹ پھیر لی، اس لیے کہ تھے منہ پھیرنے والے لوگوں میں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک انصاری ہیں جن کا نام ہے ثعلبہ ابن حاطب۔ ثعلبہ ابن حاطب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دی، اللہ نے مجھے مال دے دے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں میرے طریقہ پسند نہیں؟ تم نہیں دیکھتے میں اگر چاہتا تو یہ 2 پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے میرے ساتھ رہا کرتے، مجھے مالداری نہیں چاہیے، میری زندگی تم کو پسند نہیں، میں مسکین کی زندگی گزارتا ہوں، غریب کی زندگی گزارتا ہوں، وہی مجھے پسند ہے،
اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی رکھیے اور مسکینوں ہی کے زمرے میں اور جماعت میں شامل کر کے میرا حشر فرمائیے۔ کیوں؟ اس واسطے یہ مطلب نہیں کہ مالداری کوئی بری چیز ہے، مگر بات یہ ہے کہ مالداری میں خطرے بے شمار ہیں۔ بس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، غریب آدمی کو کیا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں، مالدار کو 10 خطرے ہیں لگے ہوئے، کہیں چور نہ آ جائے، کہیں ڈکیت نہ آ جائے، یا نہ آ جائے، غریب کو کوئی خطرہ نہیں۔ بس جیسے دنیا میں نہیں ہے سمجھیے کہ ایسے ہی آخرت میں بھی دین کے اعتبار سے بھی خطرے جتنے لگے ہوئے ہیں مال والے کو، اولاد والے کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جس کے پاس زیادہ ہوں گے اتنے ہی اس کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہیں اتنے ہی مسائل اس کے لیے کم ہیں۔ وہی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس حقیقت سے خوب پاک ہے، اس لیے اپنے لیے وہ مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے جس میں الجھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ اسی لیے دعا فرمائی، آپ نے صحابہ کو فرمایا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں، وہ چلے گئے، پھر آئے اور